فتح کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارے سیرت النبی کورس کا 10واں سیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کل کے سیشن میں جو باتیں یاد کرنے کی تھیں، یاد رکھنے کی تھیں، یقیناً آپ نے اسے یاد کر لیا ہوگا، یاد رکھ لیا ہوگا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ سیرت النبی کے اس مبارک سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ پیارے بچوں، گزشتہ 9 سیشن میں نے آپ کے سامنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تقریباً 50 سال کے حالات میں نے رکھے ہیں۔ بچوں، میں نے آپ کے سامنے پیارے آقا کی زندگی کے جو نبوت کے بغیر جو 40 سال تھے اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، پھر نبوت کے بعد تقریباً 10 سال تک پیارے آقا پر کیا کیا حالات آئے اور آپ نے کیسے کیسے مسائل کا سامنا کیا، وہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور گزشتہ کل کے سیشن میں نے آپ کو پیارے آقا کے طائف کے سفر کا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ بچوں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پیارے آقا نے جب مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت شروع کی تو کفار مکہ پیارے آقا کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، اور مسلمانوں کو وہ ستانے لگے۔ پیارے آقا مسلسل 10 سالوں تک ان کافروں کے ظلم کو سہتے رہے، ان کے گالیاں برداشت کرتے رہے، لیکن آپ برابر پوری استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہے۔ بچوں، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نبوت کا جو 10واں سال تھا، جس میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تھی اور حضرت خواجہ ابو طالب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور طائف کے سفر کا قصہ پیش آیا تھا، تو نبوت کے 10ویں سال کو پیارے آقا نے نام دیا تھا عام الحزن۔ پیارے بچوں، آج کے اس سیشن میں آپ کو پیارے آقا کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم قصہ اور بہت ہی دلچسپ قصہ میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ بچوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے آقا جب طائف کے سفر سے واپس آئے تو چونکہ کفار مکہ کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے پیارے آقا کو 10 برس گزر گئے تھے۔ بچوں، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بچوں آپ اللہ کے لیے اتنی سی قربانی دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا اجر عطا کریں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا برداشت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اتنا دیں گے۔ بچوں، ادھر پیارے آقا تو مسلسل 10 سالوں سے کفار مکہ کے ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ جب نبوت کا یہاں پر سیرت نگاروں کا اختلاف ہوا ہے کہ معراج کا جو سفر ہوا ہے پیارے آقا کا، یہ نبوت کے 10ویں سال کے آخر میں ہوا یا پھر نبوت کے 11ویں سال کے شروع میں ہوا، لیکن تمام روایتوں کو جمع کرنے سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ معراج کا جو سفر ہوا ہے، یہ معراج کا سفر کیا ہے بچوں، ابھی میں آپ کو اس کی تفصیلات میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ معراج کا یہ دلچسپ قصہ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو معراج کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ طائف کے سفر کے بعد میں پیش آیا ہے۔ بچوں، یہ معراج کا سفر کیا ہے؟ یہ معراج کا سفر وہ سفر ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی. بچوں توجہ رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی, جنت و جہنم کی سیر کرائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو اپنے عرش پر بلایا, اور اپنے عرش پر بلا کر پیارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نصیب کیا. پیارے آقا نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. بچوں معراج کے واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں, خود ہمارے پیارے آقا معراج کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں. پیارے آقا کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا. ام ہانی یہ پیارے آقا کے رشتہ داروں میں سے تھی, اور ان کا جو گھر تھا ام ہانی کا, حضرت ام ہانی کا, وہ بالکل حرم شریف کے قریب میں تھا, خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں تھا. پیارے آقا کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا حضرت ام ہانی کے گھر, اور میری حالت یہ تھی کہ میری جو حالت تھی وہ ابھی نیند اور جاگنے کے درمیان میں تھی. تو اسی حالت میں جبرائیل میرے پاس آئے. اور بچوں اس مرتبہ ویسے تو جبرائیل کا پیارے آقا کے پاس آنا جانا تھا, لیکن اس مرتبہ جو حضرت جبرائیل پیارے آقا کی خدمت میں آئے ہیں وہ معمول سے ہٹ کر آئے ہیں. یعنی ام ہانی کے گھر کی چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل پیارے آقا کی خدمت میں آئے, آ کر پیارے آقا کو جگایا اور جگا کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے. چنانچہ حضرت جبرائیل پیارے آقا کو لے کر اٹھے اور سب سے پہلے آپ کو حتیم کے سائے میں لے گئے. بچوں آپ کو یاد ہے میں نے جب آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا قصہ میں نے سنایا تھا, تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کعبہ کے بالکل قریب میں ایک چھوٹی سی دیوار ہے جسے حتیم کہتے ہیں, جو پہلے کعبۃ اللہ میں شامل تھی, لیکن قبیلہ قریش کے لوگوں نے جب دوبارہ اس کی ریکنسٹرکشن کیا تو اپنا حلال پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا. تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے جگایا اور جگا کر مجھے حتیم کے پاس لے گئے, اور حتیم کے پاس لے جا کر حضرت جبرائیل نے پیارے آقا کا سینہ چاک کیا. بچوں یاد ہے میں نے آپ کو پیارے آقا کا جب بچپن کا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیارے آقا کی عمر جب 4 برس کی تھی تب پہلی مرتبہ یہ خدائی آپریشن پیارے آقا کا ہوا تھا. میں نے بتایا تھا کہ یہ جو خدائی آپریشن پیارے آقا کا ہوا ہے جسے ہم شق صدر کہتے ہیں, یہ زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے. چنانچہ حضرت جبرائیل نے پیارے آقا کے سینے کو چاک کیا اور پیارے آقا کے دل کو نکالا, اور زمزم کے پانی سے پیارے آقا کے دل کو دھویا, اور پیارے آقا کے دل کو ایمان سے, حکمت سے اور نور سے بھر دیا. بھر کر پھر دل کو اپنے اسی مقام پر رکھ کر پیارے آقا کے سینے کو جوڑ دیا. بچوں یہ جو واقعہ ہے اسے شق صدر کہتے ہیں, اور یہ واقعہ پیارے آقا کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا ہے. چنانچہ اس کے بعد میں یہاں سے بچوں پیارے آقا کا سفر شروع ہوا ہے جسے ہم سفر معراج کہتے ہیں. بچوں یہ جو معراج کا سفر ہے یہ ہمارے عقلوں سے بہت دور ہے, بہت دور ہے. اور یہ جو معراج کا سفر ہے بچوں یہ آؤٹ آف ٹائم ہے, آؤٹ آف پلیس ہے. دنیا کے لوگوں کے عقلوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ معراج کے قصے کو سمجھ سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ معراج کا جو سفر ہے یہ پیارے آقا کے معجزوں میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. چنانچہ پیارے آقا کا یہاں سے سفر شروع ہوا ہے, اور معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں. اور بچوں یہ جو معراج کے سفر کا جو قصہ ہے نا یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. چنانچہ بچوں اس معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جسے ہم زمینی سفر کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا خانہ کعبہ سے چل کر موجودہ سیریا جسے ہم ملک شام کہتے ہیں, جہاں فلسطین ہے اور جہاں بیت المقدس موجود ہے, چنانچہ پیارے آقا راتوں رات
خانہ کعبہ سے مکۃ المکرمہ سے نکل کر بیت المقدس سیریا تک گئے ہیں. یہ معراج کے سفر کا پہلا حصہ ہے اور یہ زمینی سفر ہے. پیارے آقا کے بیت المقدس جانے کے بعد میں پیارے آقا کا یہاں سے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے جسے ہم آسمانی سفر کہتے ہیں. پیارے آقا اس دوسرے سفر میں بیت المقدس سے نکلے اور آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی, جنت و جہنم کو آپ نے دیکھا, یہاں تک کہ آپ سفر کرتے کرتے عرش معلیٰ تک پہنچے. پیارے بچوں, روایتوں میں آتا ہے آقا خود فرماتے ہیں جب ہم حتیم سے جب فارغ ہوئے تو میرے لیے ایک سواری پیش کی گئی. بچوں, اس سواری کا نام حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا جس کا نام ہے براق. یہ جو براق سواری تھی, یہ براق ایک جانور تھا جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا. اور بچوں, یہ جو براق جو جانور تھا یہ اتنا تیز رفتار تھا. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ براق کے جو قدم اٹھتے تھے وہ اتنی دور پڑتے تھے جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے. اتنا تیز رفتار جانور. چنانچہ پیارے آقا کی خدمت میں اس براق سواری کو پیش کیا گیا. پیارے آقا براق پر سوار ہوئے. حضرت جبرائیل نے پیارے آقا کے اس سواری کا رکاب پکڑا اور حضرت میکائیل نے اس کی باگ پکڑی. اب یہاں سے پیارے آقا کا یہ سفر شروع ہوا ہے. بچوں, معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو بہت ساری عجیب و غریب چیزیں بتائی ہیں اور ایسے عجیب و غریب حالات اللہ پاک نے پیارے آقا کو بتائے ہیں. لیکن بچوں, میں آپ کے ذہنوں پر زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا. میں ان ساری چیزوں کو اسکپ کر رہا ہوں, میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. اللہ نے چاہا تو بچوں پھر ہم کبھی سیرت کا ایک دوسرا ایڈوانس کورس کریں گے جس میں انشاءاللہ میں یہ اس واقعے کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا. اتنا سمجھیں کہ پیارے آقا جب خانہ کعبہ سے نکلے تو نکلنے کے بعد ایک طرف تو پیارے آقا کو بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دکھائی گئیں. کچھ جہنم کے عذابات پیارے آقا کو دکھائے گئے اور پیارے آقا کو عالم آخرت کی بہت ساری چیزیں, عالم برزخ کی بہت ساری چیزیں بچوں پیارے آقا کو دکھائی گئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باریک باتیں ہیں بچوں جو آپ کے ذہنوں سے میں سمجھتا ہوں تھوڑا دور ہیں. فی الوقت میں اس سیشن میں ان باتوں کو اسکپ کر رہا ہوں. اگلے ایڈوانس سیشن میں انشاءاللہ میں ان باتوں کو انشاءاللہ پھر ریکور کروں گا. خیر, پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ہم جب ہم خانہ کعبہ سے نکلے تو نکلنے کے بعد ہمارا سفر جاری تھا. ہم ایک جگہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پر اتریے اور اتر کر یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. چنانچہ میں اتر کر میں نے نماز ادا کی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے, آگے چل کر آپ مکہ چھوڑ کر یہیں ہجرت کرنے والے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا سفر شروع ہوا, ہم آگے بڑھے تو پھر ایک جگہ جبرائیل نے کہا کہ یہاں پر اتریے اور اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ جو علاقہ ہے مدین کا علاقہ ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. پھر ہم آگے بڑھے, ایک جگہ ہم پہنچے تو حضرت جبرائیل نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پر اتریے, اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. چنانچہ میں وہاں اترا اور اتر کر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کی تھی. پھر ہم آگے بڑھے تو پھر ایک جگہ ہمارا اسٹاپ ہوا اور جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پر اتریے, اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. پیارے آقا کہتے ہیں کہ میں نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. تو بچوں پیارے آقا خانہ کعبہ سے نکلے ہیں مکۃ المکرمہ سے
ملک شام جانے تک پیارے آقا کو درمیان میں 4 جگہ اسٹاپ کرنا پڑا۔ بچوں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں نے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ ہمارا گزر ایک عورت پر سے ہوا، وہ عورت مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اور وہ بوڑھیا تھی۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کا جواب نہ دیں، آگے بڑھے۔ چنانچہ میں نے اسے اگنور کیا، میں آگے بڑھ گیا۔ ہم تھوڑا اور آگے گزرے تو ایک بوڑھے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، تو جبرائیل نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ اس کا جواب نہ دیجئے، اسے اگنور کیجئے، آگے بڑھ جائیے۔ چنانچہ میں آگے بڑھ گیا۔ ہم اور تھوڑا دور گئے تو پھر مجھے 3 نورانی آدمی نظر آئے، اور ان تینوں آدمیوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ان کا جواب دیجئے۔ میں نے جواب دیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، وہ بڑھیا کون تھی، وہ بوڑھا آدمی کون تھا، اور یہ نورانی آدمی کون ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ پیارے آقا، وہ جو بڑھیا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی وہ دنیا تھی، وہ دنیا تھی، دنیا آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ پیارے آقا سے جبرائیل نے کہا اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت وہ دنیا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتی۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ بوڑھا آدمی کون تھا؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ وہ بوڑھا آدمی شیطان تھا، جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر کے بہکانا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 3 آدمی کون تھے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ وہ 3 آدمی نورانی آدمی جنہوں نے آپ کو سلام کیا، یا اول یا آخر یا حاشر کہہ کے، ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم تھے، دوسرے حضرت عیسیٰ تھے، اور دوسرے حضرت موسیٰ تھے۔ پیارے بچوں، آقا فرماتے ہیں ہم جب بیت المقدس گئے تو بیت المقدس میں اترنے کے بعد میں نے اپنے اس سواری کو جس کا نام براق تھا، میں نے ایک چٹان سے باندھ دیا، اور اسی بیت المقدس میں پیارے آقا کی زیارت کے لیے جنت الفردوس سے ایک حور بھی آئی ہوئی تھی جس کا نام تھا عین مرضیہ۔ چنانچہ جنت کی حوروں نے بیت المقدس میں پیارے آقا کی زیارت کی ہے۔ بچوں، پیارے آقا فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، اور کوئی قیام کی حالت میں ہے۔ بچوں، یہاں پر میں رک کر آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا کا یہ جو معراج کا سفر ہوا ہے وہ پورا کا پورا سفر رات میں ہوا ہے۔ پیارے آقا، میں نے بتایا تھا کہ پیارے آقا رات کو ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت جبرائیل نے پیارے آقا کو جگایا تھا اور لے کر نکلے تھے۔ چنانچہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ کے یہ سب کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ پیارے آقا یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، سارے انبیاء اس وقت یہاں پر آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوئے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، تو صفیں بن گئیں، اور ایک آدمی نے اذان دی اور دوسرے نے اقامت دی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ پورے انبیاء وہاں پر موجود ہیں، تو ان انبیاء کی امامت کون کرائے؟ پیارے آقا کہتے ہیں کہ صفیں بنی ہوئی تھی، جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا اور کہا کہ آپ آگے بڑھ کر ان کی امامت کیجئے۔ بچوں، پیارے آقا نے آگے بڑھ کر امامت کی۔ اس طرح پیارے آقا کے اقتداء میں سارے انبیاء نے نماز ادا کی ہے، اور ہمارے پیارے آقا سارے انبیاء کے امام بنے ہیں۔ بچوں، اسی وجہ سے ہمارے آقا کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء۔ چنانچہ پیارے آقا کہتے ہیں جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو پھر مجلس لگی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویلکم کیا پیارے آقا کو، اور ایک استقبالیہ خطبہ انہوں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے استقبالیہ خطبے پڑھے۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے پیارے آقا نے خطبہ پیش کیا، اور پیارے آقا نے اپنے اس خطبے میں اللہ پاک نے آپ کو جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا
یہی وجہ ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ بچوں، پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ آپ ساری امت کے امام، سارے انبیاء کے آپ امام ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا فرماتے ہیں، جب میں اپنے خطبے سے فارغ ہوا تو پھر میرے پاس 4 پیالے پیش کیے گئے۔ چنانچہ اس وقت پیارے آقا کی خدمت میں ایک جنت کے طشت میں 4 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے میں دودھ تھا، اور ایک پیالے میں شہد، اور ایک پیالے میں پاکیزہ شراب تھی، اور ایک پیالے میں عمدہ پانی تھا۔ لیکن بچوں، پیارے آقا نے اپنے پینے کے لیے جو چیز منتخب کی ہے وہ دودھ ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو دودھ ہے، یہ دودھ پیارے آقا کی سب سے زیادہ پسندیدہ غذا ہے۔ آقا بہت محبت سے دودھ پیا کرتے تھے، لیکن بچوں، دودھ پینے سے پہلے کی بھی دعا ہے، دودھ پینے کے بعد کی بھی دعا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے بچے دودھ پیتے ہوں گے، لیکن بچوں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ دودھ پینے سے پہلے کیا دعا پڑھی جاتی ہے، اور دودھ پینے کے بعد میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے۔ خیر، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ہمارا جب یہاں پر سفر مکمل ہوا تو جب ہم یہاں سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے پیارے آقا کا دوسرا سفر شروع ہوا ہے، اور یہ جو سفر تھا بچوں، یہ آسمانی سفر تھا۔ چنانچہ پیارے آقا کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی۔ براق جو سواری تھی جس پر آپ سوار ہو کر خانہ کعبہ سے نکلے تھے، وہ سواری تو پیارے آقا کی بیت المقدس تک آئی۔ اب یہاں سے جو سفر ہوا ہے، اس سفر کے لیے پیارے آقا کی خدمت میں ایک سیڑھی پیش کی گئی۔ چنانچہ پیارے آقا اس سیڑھی پر سوار ہوئے۔ اب یہاں سے پیارے آقا کا جو سفر شروع ہوا ہے، اسے آسمانی سفر کہتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا جو سفر ہوا ہے وہ پہلے آسمان کا سفر تھا۔ جب ہم پہلے آسمان پر گئے تو حضرت جبرائیل نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو پہلے آسمان پر جو فرشتہ نگرانی پر متعین ہے، آقا نے فرمایا کہ اس کا نام ہے اسماعیل۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھولا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو فرشتہ اسماعیل تھا، اس کے ماتحت میں، اس کی نگرانی میں تقریباً 12,000 فرشتے کام کرتے ہیں، اور ان 12,000 میں سے ہر ایک کی نگرانی میں 12,000 فرشتے ہیں۔ چنانچہ اس فرشتے نے پیارے آقا کو ویلکم کیا، اہلا و سہلا، مرحبا کہا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر داخل ہوا تو وہاں پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ بچوں، ان 7 آسمانوں میں ہر ایک آسمان پر پیارے آقا کی کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ بچوں، آپ کو نام یاد رکھنے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر میری ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ حضرت آدم نے پیارے آقا کو ویلکم کیا، مرحبا کہا، مرحبا بالابن الصالح، کہا کہ میرے بیٹے کے لیے ویلکم ہے۔ چنانچہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم سے ملاقات کی، لیکن میں نے وہاں پر ایک چیز دیکھی کہ حضرت آدم کے دائیں طرف کچھ لوگ تھے جن کے چہرے روشن تھے، اور حضرت آدم کے بائیں طرف کچھ لوگ تھے جن کے چہرے بالکل کالے تھے۔ حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، بائیں طرف دیکھتے تو رنجیدہ ہو جاتے۔ پیارے آقا نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ حضرت آدم کے داہنی طرف جو لوگ ہیں، حضرت آدم کی وہ اولاد ہے جو جنتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت آدم کی جو بائیں طرف جو لوگ ہیں جن کے چہرے کالے ہیں، فرمایا حضرت آدم کی یہ وہ اولاد ہے جو جہنمی ہے۔ حضرت آدم جب اپنے جنتی بیٹوں کو دیکھتے ہیں، جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں پھر ہم چڑھے دوسرے آسمان کی طرف۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں نے ہمیں ویلکم کیا، مرحبا کہا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پر گیا تو وہاں پر میری ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ بچوں توجہ کرنا،
پہلے آسمان پر پیارے آقا کی ملاقات ہوئی ہے حضرت آدم سے، اور دوسرے آسمان پر پیارے آقا کی ملاقات ہوئی ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ نے آقا کو ویلکم کیا، مرحبا بالاخ الصالح کہا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی ملاقات سے پیارے آقا جب فارغ ہوئے تو آپ تیسرے آسمان کی طرف گئے، تیسرے آسمان کے فرشتوں نے آپ کو ویلکم کیا۔ پیارے آقا کہتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر میری ملاقات ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ بچوں، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ حضرت یوسف جو حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے تھے، حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف نے آپ کو ویلکم کیا۔ لیکن بچوں، پیارے آقا کہتے ہیں کہ میں نے یوسف کو دیکھا کہ بہت ہی حسین تھے، بہت ہی جمیل تھے۔ بچوں، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں سنا ہے، کوشش کریں گے کہ ہم کبھی انبیاء کی سیریز ہم کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم پیارے انبیاء کی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء جتنے آئے ہیں اور جن کے حالات قرآن یا حدیث میں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے مختصر حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے چوتھے آسمان کی طرف، تو چوتھے آسمان کے فرشتوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ پیارے آقا کہتے ہیں کہ جب ہم چوتھے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں میری ملاقات ہوئی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ چنانچہ حضرت ادریس نے آپ کو ویلکم کیا۔ پھر پیارے آقا پانچویں آسمان کی طرف گئے تو پانچویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا، آسمان کے فرشتوں نے آپ کو ویلکم کیا۔ آقا کہتے ہیں کہ پانچویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ہارون سے ہوئی ہے۔ حضرت ہارون نے آپ کو ویلکم کیا۔ بچوں، یہ حضرت ہارون آپ نے سنا ہے، حضرت ہارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ کا قصہ سنا ہوگا۔ پھر آقا کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے چھٹے آسمان کی طرف، تو چھٹے آسمان کے فرشتوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ جب میں چھٹے آسمان پر داخل ہوا تو وہاں پر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو ویلکم کیا، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ آقا کہتے ہیں میں حضرت موسیٰ سے ملاقات کر کے جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ رونے لگے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے رونے کی بات کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی امت نے جیسے آپ کی بات مانی ہے ویسا میری امت نے میری بات نہیں مانی۔ میری امت سے زیادہ آپ کے امتی جنت میں ہوں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کو پیارے آقا پر رشک آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے بھی محنت کی لیکن میرے قوم کے لوگوں نے مجھے ایسے نہیں مانا جیسے آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو مانا ہے۔ بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت لمبا ہے۔ اللہ نے چاہا کبھی ہم حضرت موسیٰ کا وہ قصہ سنائیں گے تو آپ کو یہ پوری گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ پیارے آقا کہتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے ساتویں آسمان کی طرف۔ ساتویں آسمان کے فرشتوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ آقا کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر جب میں داخل ہوا تو وہاں پر میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بچوں، یہ بیت المعمور کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، کعبۃ اللہ جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پر خانہ کعبہ ہے بالکل اس کے اوپر، بہت اوپر ساتویں آسمان پر وہاں ایک کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے جو اصل میں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جیسے دنیا میں جو خانہ کعبہ ہے اس کا ہم طواف کرتے ہیں، دنیا بھر سے حاجی جاتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، ہم اس کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن بچوں، اللہ پاک نے خانہ کعبہ کے اوپر، بالکل اوپر، آقا نے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور اتنا ایگزیکٹ اوپر ہے کہ بیت المعمور سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ برابر اگر خانہ کعبہ کی چھت پر پڑے گی۔ اور بچوں، وہ جو بیت المعمور ہے نا، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایک فرشتے نے اگر اس کا طواف کر لیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو بچوں سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنے زیادہ ہوں گے۔ خیر، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کی بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔
حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بچوں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بالکل شروع میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ بستی آباد کرنے والے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں، اور حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ ہیں۔ اور بچوں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا قیدہ۔ ہمارے آقا حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو نسب، حضرت ابراہیم کی اولاد جو اسماعیل اور خیدار سے چلی نا، اسی پیڑھی میں نیچے آ کر ہمارے آقا پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم ہمارے آقا کے دادا ابو ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم آپ کے ابو ہیں، آپ ان سے سلام کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے پیارے آقا کو ویلکم کیا اور ان کو مرحبا کہا۔ بچوں یہ 7 آسمانوں کا سفر ہے جس کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بچوں پھر دوبارہ ذرا ان ناموں کو یاد کر لیں، یہ نام آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ میں نے بتایا کہ پیارے آقا پہلے آسمان پر گئے ہیں، تو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر پیارے آقا کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر پیارے آقا کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، اور 5ویں آسمان پر پیارے آقا حضرت ہارون سے ملے ہیں، اور 6ویں آسمان پر پیارے آقا حضرت موسیٰ سے ملے ہیں، اور 7ویں آسمان پر پیارے آقا کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی ہے۔ بچوں یہ نام آپ کو ترتیب سے یاد رکھنے ہیں۔ 7 آسمانوں کا سفر یہاں پر اینڈ ہوا، تو ابھی سفر مکمل نہیں ہوا۔ پیارے آقا اس سے آگے بڑھے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے صریف الاقلام تک، صریف الاقلام سے عرش معلیٰ تک۔ عرش معلیٰ پر پہنچ کر پیارے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ لیکن یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، یہ صریف الاقلام کیا ہے، اور عرش معلیٰ پر اللہ کے پیارے نبی ہمارے آقا جب گئے ہیں تو پیارے آقا نے اپنے اللہ کو آپ نے کیا گفٹ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کو کیا تحفہ دیا، اور پیارے آقا مکہ واپس کیسے آئے، اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ پھر میں اگلے سیشن میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا کی زندگی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔